عقیدے پہ ڈبیٹ. جی میں جمشید علی قادری بول رہا ہوں. بولیے کیا بول رہے تھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ عقیدے کے مسئلے پہ کچھ بات آپ سے پوچھنی تھی، کرنی تھی. عقیدے کے مسئلے پہ ہوں. اپنا تعارف کرائیں گے آپ؟ اچھا، میرا نام محمد طارق ہے. ہوں ٹھیک ہے. ہوں میں ویسے کسی اس سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، کسی گروپ سے، ہوں اہل حدیث دیوبندی یا کسی سے. ہوں ٹھیک ہے. فقہ سے میں حنبلی فقہ کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. ہوں اور عقیدے کے مسئلے میں جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد میں نے سنا ہے، تو اسی کو میں لے کے چلتا ہوں. ان کا مجھے تھوڑا زیادہ لاجیکل اور سمجھ میں آتا ہے. ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں گے آپ؟ جی بالکل. اسرار احمد حنفی فرقے سے ہیں، حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں. جی وہ حنفی کو فالو کرتے تھے، لیکن آپ نے جو عقیدہ بنایا، آپ کہہ رہے کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا ہوں. اسرار احمد تو دیوبندی ہیں، مسلک ہاں دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں وہ، اور عقائد جو ہیں وہ مسلک دیوبند کے وہ عقائد پیش کرتے ہیں. اچھا، نہیں عقیدے میں دیکھیے میرا تو یہی ہے کہ جو بنیادی عقائد ہے کہ ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ، ٹھیک ہے نا، ہوں. و کتبہ و تھوڑا سا رسولہ رسولہ. جی آواز آ رہی میری؟ ہاں آ رہی ہے. اچھا جی، عقیدے کے مسئلے میں میرا وہی ایمان ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ، و ہوں کتبہ، ساری کتابوں پہ جو بھی اللہ کے رسولوں پہ نازل ہوئی، یا نبیوں پہ، ہوں و کتبہ و رسولہ، رسول بالیوم الآخری، ہوں قیامت کے دن پہ، روز ہوں جزا کے دن پہ، ہوں والقدر خیرہ، ہوں قسمت پہ، ہوں خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہوں اللہ تعالیٰ والبعد بعد الموت، ہوں. اور موت کے بعد جو ہے زندگی پہ. تو یہ بنیادی عقیدے اور جو ہے. ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ایمان مکمل ہوگا جب آپ اس چیز کو، اس پہ پورا یقین کر لیں گے، اور آخری رسول جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کے رسول مان لیں گے، اور ان کو اپنا پورا جو بھی ان کی مطلب جو بھی انہوں نے بولا ہے، اور قرآن جو ان پہ نازل ہوا اس کو بالکل حق سمجھ کے اسی کو پیروی کرنا، اور دل سے اس چیز کو تسلیم کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ارے اللہ میں کے نے آپ رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پوچھا ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ایمان یہ تو آپ مکمل کب ہوتا ایمان کی تعریف مجھے بتا رہے ہیں، مکمل ہے؟ کب جی، ہوتا ہے ایمان؟ حضور نے ایمان مکمل کے تعلق سے بھی کچھ فرمایا ہے نا؟ ایمان مکمل کے تعلق سے تو یہی بتایا ہے کہ کہاں جو ہے لکھا ہے یہ جو آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں مجھے؟ یہ تو قرآن شریفی میں ہے. ایک منٹ، ہوں. ایک سیکنڈ. یہ تو آپ مجھے تعریف بتا رہے ہیں، میں مکمل کی بات کر رہا ہوں. جی جیسے مکمل کے مثال کے طور تعلق پہ، سے ایک منٹ میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے ایک بہت بڑا گھر ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ جو ہے سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، ہوں تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تب ہوں اللہ کے رسول نے اس چیز سے تصدیق کری تھی کہ ابو ایمان جو ہے ہوں. مکمل ہو گیا. ہاں تو اچھا یہ آپ نے بتائیے. اب مجھے بتایا نا، ایمان مکمل جب ہوگا جی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ. بے شک بے شک. تو بھائی یہ ذرا ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ سنتے ہیں؟ ایک میں التجا آپ سے معذرت چاہوں گا، کوئی آگے بس 1 منٹ کا ٹائم دے مجھے، میں کال بیک کروں آپ کو. مجھے اصل میں پورا دھیان دے کے کال کرنا چاہیے تھا، لیکن اچانک کوئی آ گیا. بس ایک چلیں دو منٹ بیک کا پہ ٹائم کوئی دیں، بات نہیں، کال آپ بیک کریں. فری ہو جائیں تب انشاءاللہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک اوکے. ہے. ہیلو جمشید بھائی. جی ٹھیک ہے، بات کریں گے آرام سے ان سے. ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جمشید صاحب. تو ہماری بات یہاں پہ رک گئی تھی کہ آپ سے میں نے ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت کی. تو اب جیسے پتہ یہ لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی ادنیٰ سے بھی گستاخی کرے، اور اگر کوئی اس کا فالوور ہوتا ہے یا اس کو فالو کرتا ہے، تو ایسا شخص گستاخی میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کسی نے گستاخی کری ہے تو بے شک وہ اس کا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان نکل جائے گا. اب جیسے ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ اشرف علی تھانوی کو مومن مانتا ہے، قاسم نہیں نانوتوی دیکھیے کو. میں بات سن لیجئے نا، مجھے بھی بولنے دیجئے نا.
قاسم نانوتوی کو مومن مانتا ہے. اب جیسے مثال میں آپ کو ویسے دیتا ہوں کہ ایک شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ رکھتا ہے، ہر چیز رکھتا ہے، حضور کے جی اوپر ایمان لے کے آیا، لیکن اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور وہ ابو لہب کی بات کو مانتا ہے کہ بھائی میں ابو لہب کے ساتھ ہوں، تو ایسے شخص کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے. اب اسرار صحیح ہے. احمد اشرف علی تھانوی کو مومن کہتا ہے، قاسم نانوتوی کو مومن کہتا ہے، رشید احمد گنگوئی کو مومن کہتا ہے، اور انہی کے مسلک کو فالو کرتا ہے. اب اشرف علی تھانوی نے جو حفظ الایمان میں حضور کی گستاخی کی، قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں گستاخی کی، اور رشید احمد گنگوئی نے جو ہے اللہ کی گستاخی کی فتاوی رشیدیہ کے اندر. تو اب ایسے شخص کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا فیصلہ کریے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہاں نہیں، اگر دیکھیے انہوں نے کچھ گستاخیاں کری ایسی جو علماء کے نزدیک یہ چیز آئی ہے، انہوں نے جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں انہوں نے کو یہ لگا ہے کہ ہاں یہ گستاخیاں ہے، تو بے شک ایسے عقیدوں کو جو ہے یا ایسے جو ہے کسی علماء کی عقائد کے معاملے میں پیروی کرنا تو اپنے آپ کو جان پھنسانا اور کچھ نہیں ہے. تو پھر صحیح آپ بات ڈاکٹر بولی اسرار آپ. احمد کو کب چھوڑیں گے؟ نہیں ایکچولی میں آپ کے جو کچھ عقائد ہیں، ویسے میں نے آپ کی بہت سارے جو ہیں دیکھیے میرے جو عقائد ہیں وہ تو الحمدللہ بالکل برحق ہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کا نام لیا نا. دیکھیے میرے جو عقائد ہیں، میں کسی مولانا کا نام نہیں لیتا. میرے جو عقائد ہیں، اللہ کے بعد رسول پہ، رسول کے بعد صحابی پہ، صحابی پہ تابعی، طب تابعی، محدثین کا گروہ، ٹھیک ہے، علماء کی جماعت، اور آج کی تاریخ میں اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت پر اجماع قائم ہے کہ وہ آج کے مجدد ہیں ان کی کتابوں کی تحقیق کے بعد. تو میں نے تو اچھا. کسی مولوی سے نہیں جوڑا آج کی تاریخ میں کہ میں اس مولوی کو فالو کرتا ہوں یا اس کی تقریر کو میں سنتا ہوں. ماشاءاللہ میں اہل سنت والجماعت کے سواد اعظم پہ چلتا ہوں. سواد اعظم میں اگر کوئی عالم آج کی تاریخ میں ادنا سی بھی گستاخی کرے گا تو میں خود اس کا رد کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا. اور سواد اعظم کس کو کہتے ہیں آپ تو بہتر جانتے ہوں گے. جی. اچھا تو ٹھیک ہے. تو مطلب جیسے کہ میں نے جو اسرار احمد کا مطلب لیا ہے، اس سے مطلب یہ تھا میرا کہ اب جیسے کہ مان لیجئے کہ آپ کا جو شرک کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، بدعت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے جو باتیں ہیں اور جو آپ کا جو ہے مکتب فکر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کافی کنٹراسٹ ہے اور کافی جو ہے ڈفرینسز ہیں. اچھا ایک بات ٹھیک ہے. بتائیے کہ آپ نے کہا شرک، تو اسرار احمد کا جو مسلک ہے مسلک دیوبند، تو بریلوی حضرات، دیوبند ہاں سنیے نا، بریلوی حضرات ایسا کون سا دیکھیے عمل کرتے ہیں جو ایک چیز شرک ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے جیسے پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہے اب جیسے کہ ہمارے اولیاء اللہ گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ دین کے بہت سارے اللہ کے جو ہے وہی اولیاء نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے اللہ کی عبادت کری، ٹھیک ہے. لیکن ابھی کیا ہے کہ ہمارا ان کے بارے میں بہت ساری ایسے یقین ہیں گے، ٹھیک ہے نا، جو کہانی سے ہی ہے. ان کی اگر سند دیکھی جائے یا کیسے آیا ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. جی میں نے وہی آپ سے پوچھا نا کہ آپ ہمارا ایک عمل بتائیے جو شرکی عمل ہو. جنید سے ہم لے لیں گے. ہاں جی جی. ایک اب عمل جیسے تھوڑا کہ بتائیے نا کہ تھوڑا ہاں شرکی عمل ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ایک ہم کو جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، جی اور الحمدللہ. بلکہ عبادت کا مغز ہے، جی ٹھیک ہے. جی. اب مثال کے طور پہ یہ ہاں جو ہے میں جو ہے اپنے ماں باپ کی بھی کہنا مانتا ہوں، اگر کہیں کمپنی میں کام کرتا ہوں، آفس میں باس کا بھی کہنا مانتا ہوں. لیکن اگر میرے کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ مسائل پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہاتھ میں اللہ کے آگے اٹھاتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا الہ اللہ ہے جو مجھے ہر جگہ سن سکتا ہے، ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، اور میرے مسئلوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، ٹھیک اور اس کے پاس حل بھی موجود ہے. صحیح ہے. ٹھیک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا ہے کہ جو ہے کوئی سونے سے لے کر کسی بھی ٹائم کی کوئی بھی دعا اٹھا لے، اٹھنا، کھانا پینا کچھ بھی، اس میں صرف اللہ ہی سے دعا وہ کری گئی ہے کہ یا اللہ اس میں برکت دے، یا اللہ میرے اس مسئلے کو یہ جو دور آپ کر، یا عقیدہ اللہ بیان جو کر رہے ہیں، ہے.
یہ کس کی کتاب سے بیان کر رہے ہیں؟ کس محدثین کا یہ قول ہے؟ کس محدثین کا یہ قول ہے؟ جی کہاں پڑھا آپ نے؟ آپ نے جو ابھی مجھے بتایا کہ دعا ایک عبادت ہے اور اللہ کے رسول نے صرف اللہ ہی سے دعا کرنا سکھایا ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہے ہمیں بھی اللہ ہی سے دعا کرنی، تو یہ کس محدثین کا قول ہے؟ کیوں دیکھیے شریعت 4 اصولوں پہ چلتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے نا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی۔ تو آپ مجھے قرآن سے دکھائیے، حدیث سے دکھائیے اور اجماع سے دکھائیے، اور یہ کس محدثین کا قول ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے؟ ایک کتاب کا حوالہ دے دیجئے۔ مدد کا تو کوئی حوالہ نہیں ہے، مدد تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ کافر سے بھی لی جا سکتی ہے۔ نہیں، ابھی مسئلہ آپ نے دعا بولا نا کا ہے، دعا کی بات، دعا ایک مسئلہ عبادت ہے، جی تو دعا کے اندر اگر مثال کے طور پر میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ میری مراد پوری کر، میری پریشانی کا حل دے، میرے کاروبار میں برکت دے، اور میں محتاج ہوں، روٹی میرے کو عطا کر، حلال روٹی عطا کر، رزق عطا کر، ہے نا، صحت کا عطا کر۔ تو اگر میں اللہ سے ڈائریکٹ ایسے دعا کر رہا ہوں اور بیچ میں کسی غیر اللہ کا نام نہیں لگا رہا ہوں، نہ ہی غیر اللہ کا کوئی بھی چیز میں استعمال کر رہا ہوں، تو میری ایسے دعا کرنا قبول ہوگی؟ ہوگی، اللہ کے رسول نے سکھائی اس طرح سے۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس طریقے سے دعا کی کہ اے اللہ میری پریشانی حل کر، میں محتاج ہوں، روٹی دے، مجھے یہ کر وہ کر، میری ہر چیز کو حل کر، تو یہ دعا تمہاری زمین اور آسمان میں ٹکراتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ٹکرائے گی جب تک تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ پڑھ دو۔ بے شک یہ تو تو اب عبادت میں درود آ گیا بیچ میں۔ اب عبادت میں حضرت سنیے نا، حضرت سنیے نا، عبادت میں بیچ میں درود آ گیا تو درود تو غیر اللہ ہو گیا۔ نہیں، درود غیر اللہ نہیں ہوا، درود بھی تو ایک دعا ہے جو اللہ ہی سے کری جا رہی ہے، حضور صلی اللہ نہ علیہ نہ وسلم نہ 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 مجھے بتائیے، درود شریف غیر اللہ کتنے نام ہے درود شریف کے اندر؟ درود شریف آپ کون سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ درود ابراہیم پڑھ درود رہے ہیں؟ شریف، ہاں، درود ابراہیم میں کتنے نام ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری آل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری آل ہے، آل میں کون کون ہے؟ ہاں، تو جب تک آپ ان کی آل کے تعلق سے اللہ سے سوال نہیں کرو گے، آل کے تعلق سے اللہ سے عبادت کے بیچ میں ان کی آل کو نہیں لاؤ گے، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ دعا تمہاری زمین اور آسمان میں ٹکراتی رہے گی۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ عبادت کیا ہے، دعا کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت میں کسی کا شریک نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کے دوران ہم سارے بزرگوں کے نام لے رہے ہیں رکوع میں، سجدے میں اور تشہد میں، تو پھر تو عبادت تو ہوگی نہیں، تو دعا عبادت ہے۔ اب جب عبادت میں ہم کسی بزرگ کا نام نہیں لے سکتے، نہ سمجھ کا فرق نہیں ہو رہا، آپ کے سمجھ کا فرق ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا دعا عبادت ہے، لیکن آپ نے شاید امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں پڑھا، دعا عبادت ہے لیکن عین عبادت کیا ہے؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ دیکھیے دعا عبادت ہے، عین عبادت وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے دعا کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، تو عین ہمیں یہ عبادت، بتائیے کہ اب عین عبادت تو ہمیں سکھا رہا ہے، سنیے، عین عبادت تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پہ جب تک درود پاک نہیں پڑھا جائے، درود شریف نہیں پڑھا جائے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ جو درود شریف کو لیکن جس طرح کا غیر اللہ آپ مان رہے ہیں، میں تو نہیں مان رہا ہوں، آپ ماننے، دیکھیے سنیے حضرت، اس آل رسول میں، حضرت اس آل رسول میں کیا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بالکل ہے، اس میں شامل، خواجہ غریب نواز کا نام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ وہ شامل ہے، تو لیکن جب ہم درود شریف میں، ارے حضرت معاملہ صاف ہو گیا، حضرت سنیے نا، معاملہ صاف ہو گیا نا، سنیے تو، جب ہم دعا میں آل رسول کا نام لے کے دعا کر رہے ہیں تو ان بزرگوں کا ڈائریکٹ نام لے کر کے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟
دیکھیے اگر ہوں ڈائریکٹ آپ ان بزرگوں جیسے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ان کے وسیلے سے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا لیکن آپ خود انہی سے مانگیں گے براہ راست، ٹھیک ہوں ہے نا؟ ہوں تو ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو ہے دعا کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو رسول ہوں اللہ نے بتایا، تو اب ہمیں آپ تو ایسی کوئی چیز بتائے کہ جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ جو ہے اللہ کے سوا ہوں مخلوق سے سیدھے اللہ کے دعا رسول نے مانگو، ایسا تعلیم دی ہے ہمیں. سنیے، جیسے دیکھیے اللہ کے رسول نبی ہیں. نبی کبھی صحابی کا صحیح. وسیلہ یا نبی کبھی صحابی سے تو نہیں مانگیں گے مدد، ان کی قبر سے تو نہیں مانگیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دین تو تاسوس دیا ہے. مکمل کر چکے ہیں نا سنیے نا وہ. حضرت وہ سنیے نا، سنیے نا حضرت. ہوں ہوں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تاسوس دے دیا اپنی زندگی میں کہ پہلا ہوں تاسوس تو یہ دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مرتے نہیں. اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اور اللہ نے ان کو یہ بھی اختیارات دیے ہیں، میں پیش کرتا ہوں. اللہ نے ان کو یہ بھی اختیارات دیے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ اٹھائیے مسلم ٹھیک ہے شریف کی حدیث. اللہ کے رسول ٹھیک شب ہے. وہ معراج موسیٰ علیہ تشریف لے السلام جا رہے والا تھے. جو واقعہ جی اس جی، ابھی سلسلے موسیٰ بیان کریں ابھی سمجھ رہا ہوں میں. سن لیجئے نا. ہوں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت کو، کہ میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. جی جی اور جب جی مسجد الاقصیٰ پہنچے تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ہوں تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے نا کہ جاؤ وہاں میرا نبی آ رہا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھو، ہے نا. اب جب اب موسیٰ دیکھیے علیہ السلام، یہاں پہ ابھی ایک مجھے فرق ہے. کمپلیٹ کرنے دیجیے نا، اب بات. تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے جی دیجیے نا. بالکل. جی جی تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الاقصیٰ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پہ جب ان کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب آپ نماز کا تحفہ لے کے واپس آ رہے تھے، ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بار آپ کو واپس بھیجا؟ 50 سے 5 ہو گئی. ہاں، ہر کتنی بار بار آپ 5 کو؟ 5 کم ہاں. ہوتی رہی. تو اللہ تو عالم ہاں. الغیب تھا نا. ہوں اللہ کو تو یہ پتا تھا کہ میرا نبی موسیٰ علیہ السلام میرے نبی کو اتنی بار واپس بھیجنے والا ہے، تو میں ایک بار میں فیصلہ جی. کیوں نہ کر دوں، ہوں ہے نا. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ جو دنیا سے چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی مدد اللہ کے رسول کو اللہ نے بار بار دلوائی. ہوں تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا، اپنی قبر میں بھی زندہ، مسجد الاقصیٰ میں بھی زندہ، چوتھے آسمان پہ بھی زندہ. ایک بخاری کی حدیث اور پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکے کا طواف کیا ہے، کعبے کا. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہے، تو جو شخص کہیں سے اپنے نبی کو پکارے تو میرے نبی کو یہ اختیار کیوں نہیں کہ وہ پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ عقیدہ ایک بن رہا ہے کہ ہر وقت جیسے میں سننے نے، والا، ہر نہیں، وقت بالکل دیکھنے بالکل والا. بالکل بالکل سنیے، جیسے میں نے پکارا یا رسول اللہ مدد، ہوں ٹھیک ہے، اور میں نے یہ عقیدہ بنایا میرا نبی میری آواز کو سن رہا ہے، ہوں ٹھیک ہے نا. جیسا کہ قرآن کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے ہوں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ہوں اور اگر میرا نبی تمہارے حق میں شفاعت کر دے تو تم اللہ کو بہتر بخشنے والا پاؤ گے. تو میں اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھا ابھی، ہوں تو میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ دیکھیے یہ جو اس آیت کا جو پس منظر ہے، ہاں، ٹھیک تفسیر نا؟ پڑھ دیجیے ذرا اس تو کی. ہاں، جو اس آیت کا پس منظر ہے، جو ہوں مجھے ایگزیکٹلی تو دھیان نہیں آ رہا ہے، آپ کو میں پڑھ بہتر دیتا پتا ہوں ہوگا، میں کہ جو پڑھ مجھے دیتا ہوں دھیان آ رہا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. اس آیت کی ہوں تفسیر میں چاہے کچھ بھی اٹھا لیں آپ، جلالین شریف اٹھا لیں، تفسیر ابن ہوں کثیر اٹھا لیں، تفسیر مدارک اٹھا لیں، ٹھیک ہے. اس میں تفسیر میں یہی موجود ہے کہ حضور کے رخصت ہونے کے بعد دنیا سے ایک عربی حضور کی قبر پہ آیا، اور لے کے کون ہوں آئے تھے ساتھ میں؟ حضرت علی. ہوں اور اس عربی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے در کی مٹھی اپنے سر پہ ڈالی اور اس آیت کو پڑھا، اور ہوں کہا کہ میں اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میری شفاعت کرے. تو اللہ کے رسول کی قبر سے ندا آئی کہ تیری شفاعت ہو گئی. اچھا. اب اس ٹھیک ہے. حدیث تو کو سن لیجئے، سند سن لیجئے. اس حدیث کو چلیں ابن آپ کثیر لے سنا کے دیں آئے. ذرا. ہاں سنیے نا، اس ہاں. حدیث کو ابن کثیر لے کے آئے، اور ابن کثیر نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا کیونکہ اس کے راوی حضرت علی ہیں. اور دوسری سند سے اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف حضرت علی ہی اس کے راوی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی صحیح کہا، تفسیر مدارک امام مدارک نے بھی اس کو صحیح کہا، اور مصنف ابن عبد الرزاق
میرے خیال سے علامہ ان لوگ نے صحیح جی نہیں کہا ہے، لیکن صحیح انہوں نے کہا، اپنی تفسیر میں صحیح نقل کہا، کیا ہے۔ اگر نہیں کہتے تو تفسیر سب نقل نہیں کرتے ایک ساتھ۔ اب جس پر اجماع قائم ہو جائے، میں نے کہا نا شریعت کے 4 اصول ہیں، جس پر اجماع قائم ہو جائے، اگر وہ حضور کی فضیلت میں حدیث ضعیف بھی ہوگی نا، اجماع نے اگر اس کو صحیح کہہ دیا تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اتنا تو ہاں آپ کو لیکن پتا ہوگا وہ اصول میں۔ لیکن وہ اس سے قرآن سے ٹکرانی نہیں چاہیے، قرآن سے یا اس سے جناب حدیث من، سے ٹکرانی نہیں چاہیے۔ قرآن کبھی بھی حدیث سے نہیں ٹکراتا۔ جب تو اللہ وہی میں تعالیٰ کہہ خود رہا ہوں کہ فرما اگر رہا ہے، کوئی جب ضعیف اللہ تعالیٰ حدیث ہے خود فرما فضائل رہا میں۔ سنیے نا، ہوں جب اللہ تعالیٰ خود ہوں فرما رہا ہے کہ میرا نبی اگر تمہارے حق میں شفاعت کر دے تم اللہ کو بہتر بخشنے والا پاؤ گے، تو اللہ کے رسول نے شفاعت کر دی، کہا ہوں تیری شفاعت ہو گئی، تو قرآن سے کہاں ٹکرا رہی ہے حدیث؟ دیکھیے اس چیز کا تو میں بھی قائل ہوں اچھا کہ جو دوسری ہے چیز اور، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری ہوں چیز اور جناب من، سورہ آل ہوں عمران آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی تم یاد کرو جب تمام انبیاء سے عہد لیا گیا عالم ارواح میں، ہوں اللہ تعالیٰ عہد کیا لے رہا ہے کہ جب تمہارے ہوں درمیان میرا نبی پہنچ جائے تمہاری کتابوں کی ہوں تشریح کرتا ہوا، تو تم ہوں اللہ کو ان کی مدد بھی کرنا اور ان پر ایمان بھی لانا۔ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا، عہد لیا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم نے عہد لیا، تو ٹھیک ہے ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ اور میں تم پر ہوں گواہ ہوں۔ ہوں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے جب میرے نبی تشریف لائے، ہوں مدد کیسے کریں گے؟ کہ اس میں مدد ایسے ہوتی ہے کہ تفسیر عیسیٰ سے علیہ بتائیے، السلام موجود تفسیر تھے سے جب بتائیے، کہ تفسیر سے ٹھیک بتائیے۔ ہے، ہاں ٹھیک ہے، تفسیر تو مجھے دیکھنی پڑی ابن عباس ہاں تو آپ ابھی تفسیر۔ تک آپ نے تفسیر نہیں پڑھی، بتائیے، اور نہیں مجھے آپ جو ہے لیکن اپنے میں نے قیاسی حساب سے جو ہے خیال دنیا سے کو نہیں بتا سمجھا رہا رہے ہوں، ہیں۔ خیال سے نہیں بتا رہا ہوں، میں خیال ہوں۔ سے نہیں بتا رہا اور ہوں، ایک ٹھیک آیت ہے۔ کی اور تفسیر بتا دیجیے گا، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اس کی تفسیر میرے پاس ہے، ساری تفسیریں ہوں، موجود ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تفسیر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ جی جی اس میں سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے پہلے نبی کی وہ بیوی نکال ہو، لیتے ہیں۔ ہاں نکال لیجئے، پہلے جو آپ نے پہلے بولا تھا اس پہ پہلے ہاں بات اس پر کرتے ہیں۔ نکال لیجئے۔ ایک اور میں نے ایک ہاں چیز تو آپ کو ثابت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اللہ کے رسول کی، اور ایسی مدد کی کہ اگر کوئی مدد کا قائل نہ ہو تو 50 ٹائم کی نماز پڑھے۔ ہاں نہیں وہ تو بالکل صحیح بات ہے، تو بس وہ بات ایک ختم ہو گئی نا۔ اب یہاں سے پتا ہو گیا کہ اللہ کے نبی مدد کر سکتے ہیں، آپ پکارنے والے بنو اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، جیسے اچھا میرا اختیارات یہاں یہ پہ دیے ہیں۔ یہاں میری بات میرا سنیے، یہاں پہ یہ ماننا ہے۔ ایک جی بات اور جی سنیے، ہوں جیسے اختیارات یہ دیے ہیں کہ نبوت کی جو رفتار ہوتی ہے نا بہت تیز ہوتی ہے، ہوں جیسے اللہ کے رسول جب مسجد الاقصی پہنچے تو وہ براق کی رفتار سے پہنچے تھے، اور جی موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے اس لیے پہنچ گئے کیونکہ وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے، ہوں ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں انبیاء کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، ہوں ٹھیک ہے، کہاں کہاں ہے پوری ہوں دنیا کے، اگر آپ راستہ کسی چیز سے طے کرتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کئی سال لگ جاتے تھے۔ جی اب جیسے مثال کے طور پہ شری لنکا میں شی علیہ السلام کا مزار ہے، ہوں تو ہندوستان سے عرب جانے میں بنا سواری کے کتنا وقت لگے گا؟ ظاہر تو سی بات ہے۔ سارے انبیاء نبوت کی رفتار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہاں پہنچ گئے، ہوں ٹھیک، اللہ نے بھیجا نا ان کو، جی جی اللہ اللہ نے نے اختیارات دیے نا۔ نہیں دیکھیے یہیں پہ میں جو ہاں پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہاں فرق یہ ہے کہ اچھا آپ یہ مانتے ہیں کہ اختیارات ان کو دیے ہیں، ٹھیک ہے بالکل، نا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے جیسا کام لینا چاہے اس وقت اس سے وہ کام لے لیتا ہے، وہ کام کسی سے نہیں لے یہ سکتا ہے۔ کس کا قول ہے وہ پیش کر دیجئے مجھے، اچھا اب جیسے کہ کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، امام جلال الدین سویتی خود فرماتے ہیں، قرآن سنیے کی نا آیت بات جو سنیے ہے نا بات سنیے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ جس سے جو کام چاہے لے لیتا ہے، یہاں پہ جس سے مراد کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا بھی۔ نہیں آپ کا قیاس ہے یہ، کیونکہ امام جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 سے زائد مرتبہ روبرو زیارت کی ہے، اور اس پر مہر ہاں لگائی ہے تمام محدثین نے کہ ہاں امام جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زائد مرتبہ حضور کی روبرو زیارت کی۔ اچھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے قلم کو اٹھایا اور میں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع و خصالہ، تو میرا قلم یہاں رک گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روبرو زیارت کی اور کہا اے امام صادق لکھ صلو علیہ وآلہ، اور یہ کلام آج تک پڑھا جاتا ہے، مشہور ہوا ہے، مشہور اور معروف ہے،
اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آگے کے اشعار خود لکھوائے امام صادق سے. تو میں دیکھیے آپ کی بس بات کو کیسے یہ مان لوں مسئلہ جب جیسے کہ اب جب امام ہمیں یہ جعفر صادق کا تو تو یہ بھی آپ قول ہے کہ اللہ کی رسی کا جب قرآن پہ ذکر آتا ہے تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن سنیے نا، اگر تو آپ تفسیر ابن عباس اٹھائے، ایک منٹ ایک منٹ اگر آپ ایک منٹ ایک تفسیر منٹ ابن ایک عباس منٹ ایک اٹھائے منٹ تو وہ سنیے بھی سنیے قرآن ہے. نہیں سنیے. آپ نے جو امام جعفر صادق کا پکڑا ہے نا بات کی، اللہ کے رسی سے مراد اہل بیت ہے، ٹھیک ان ہے. کے قول کے حساب ہاں سے. ان کے قول کے حساب سے کہ اہل بیت ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی رسی میں کون کون شامل ہے؟ اللہ کی رسی جو ابن عباس، تفسیر ابن عباس اٹھائیں گے تو اس میں تو قرآن بولا گیا ہے. ہاں قرآن بولا گیا کہ قرآن وہ بولا اللہ گیا نا، کی رسی ہے. قرآن بولا گیا نا، ہم، ٹھیک. اب تو قرآن میں ایک منٹ، قرآن نے بار بار ہر جگہ پہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جی تو ایمان والے رسی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں، ایمان والوں سے وہاں پہ مراد یہ نہیں ہے. ایمان اچھا والوں تو سے پھر مراد ایک جب منٹ اللہ ایک تعالیٰ منٹ ایک مخاطب جو ہے ایک اس ایک وقت کے ایک مسلمانوں سے ایک منٹ ایک جو منٹ ایک منٹ مخاطب ہے. ایک منٹ ایک منٹ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ تو چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا. کس پر انعام نازل ہوا؟ جو اللہ کے جو ہے بندے رہے، نیک بندے، نیک اللہ کے مقرب بندے. ولی رہے. تو یہ اللہ کی رسی ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی رسی ہمیں اللہ دیکھیے تک ایسے پہنچنے تو کے لیے ایک منٹ، ہمیں اللہ تک ایسے تو پہنچنے اللہ کے کی لیے رسی کو ہم جانماز کہہ سکتے ہیں، جناب جانماز کہہ جناب سکتے ہیں، جناب گھڑی کہہ سنیے نا، سکتے ہیں. جناب سنیے نا، ہمیں اللہ کی رسی تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کے پیچھے چلنے کے لیے اللہ نے خود حکم دیا. اچھا یہ بتائیے، آپ تفسیر اپنے من سے کسی میں کی کہاں بنا اپنے لیں گے من سے کسی تفسیر آیت کر کی رہا ہوں؟ یا کسی اهدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کیا میں نے غلط کی؟ اهدنا وہ الصراط تو ٹھیک ہے، لیکن المستقیم. اس کو آپ ہاں لیکن تو ایک یہاں منٹ رسی کا ذکر جناب، نہیں ہے. ہاں جناب سنیے رسی نا، کا میں ذکر آپ کو بتا جہاں رہا ہوں. جناب رکیے نا. اب اس رسی سے مراد کون ہے میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں. اس رسی سے مراد وہ تمام مومن ہے. اگر آپ نے کسی بھی ایک مومن کا راستہ پکڑ لیا، اس کے پیچھے چل گئے، تو اس رسی سے مراد وہ ہو جائے گا. اگر آپ نے اہل بیت کا راستہ پکڑ لیا، وہ بھی مومن ہے، رسی سے مراد ہو گیا. اگر آپ نے ایمان والوں کا راستہ پکڑ لیا تو بھی مومن ہے. آج کی تاریخ میں کسی اللہ کے ولی اور ایسے کامل ولی پرہیزگار متقی کا راستہ پکڑ لیا تو وہ بھی اللہ کی رسی ہے. تو اللہ کی رسی کے کئی وہ ہیں معنی، قرآن نے خود فرمایا ہے، قرآن خود نہیں. اس کا ابن شاہد عباس ہے. تفسیر ابن عباس اٹھائیں گے، وہاں پہ سیدھے سیدھے قرآن مینشن اچھا ہے کہ قرآن، اللہ کی اچھا رسی سے ٹھیک، مطلب چلیں ایک ٹھیک. تو قرآن ہے. اب مجھے اور بتائیے کہ قرآن کا آپ نے ایک قرآن وہ ہاتھ بھی میں لے بنتا لیا. ہے. جناب آپ نے جی قرآن ہاتھ میں لے لیا. قرآن کس سے سیکھنا ہے آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے جو علم والے ہیں اسے کیوں علم سیکھیں گے والوں کے پاس اللہ کیوں کی جا رہے رسی، ہیں؟ کیونکہ جو ہے انہوں نے اس کا اللہ کی رسی کو ترجمہ پکڑا نا. خود ہی فرمایا ہے. ہاں تو رسی خالی قرآن آپ کے لیے خالی قرآن آپ کے لیے اللہ کی رسی نہیں ہے. وہ قرآن کو تو جس نے ذریعہ ایک سمجھا ہے، راستے کی گھڑی سنیے تھی. بھائی صاحب سنیے، اگر آپ کو قرآن کو خود پڑھنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو قرآن میں 3 قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکم متشابہات اور ایک مقطعات. تو آپ کو کون بتائے گا کہ محکم کیا ہے، متشابہات کیا ہے، مقطعات کیا ہے؟ اور وہ قرآن کی بات صحیح ہے آپ کی، ہاں تو بالکل صحیح قرآن، بات. اپنے آپ سے آپ نہیں پڑھ سکتے، وہی ہاں کہہ رہے تو ہیں کہ وہ صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پڑھتے تھے اور تابعین صحابہ سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے تو رسول نے صحابہ کی 2 جماعت بنائی. ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم قرآن سکھاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا تو اب وہ آگے سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی پہ مجھے وہ ایک حدیث آپ کو بھی پتا ہوگا، اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. کسی نے جو ہے کیا کہتے ہیں بلایا تھا کہ بھائی ہمیں بھیج دیے صحابہ کو، ہم جو ہے وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان سے اپنا دین سیکھیں گے سکھائیں گے، لیکن راستے میں انہوں نے دھوکہ دے کے شہید کر دیا تھا 70 صحابیوں کو. اس چلیے ٹائم ان صحابیوں نے یہ فرمایا کہ اللہ میرے حال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی حدیث تھی کہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جس ٹائم جو ہے کیا کہتے ہیں جس چیز تک جو ہے ان کی رسائی رکھی، جس انفارمیشن تک حضور صلی اللہ اچھا علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم تک ان کے پاس وہ تھی. جس ٹائم اللہ کے رسول کو انہوں نے قیامت کے سارے مسئلے بتا دیے تو جو ہے وہ انہوں نے بتا دیے، اور جہاں پہ اللہ نے بعد میں ان کو اطلاع کیا. ایسی بہت سارے حدیثیں ملیں گے، واقعات ملیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جو ہے کیا اس کہتے ہیں کا اپنی جواب دے چوٹی دوں، پہ جو ہے. پہلے اس کا جواب دے دوں. ہاں ہاں ان 70 صحابی میں اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو کیوں منع کیا تھا جانے کے لیے؟ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا بتا رہا کہتے ہوں، ہیں کہ میں صرف سوال پوچھا ہے مطلب یہ ہے کہ کہ ان کو حضرت ابو بکر کو، نہیں کرا حضرت دی. عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت کیا کہتے ہیں خالد بن ولید کو، حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت
حمزہ کو، ان کو اللہ کے رسول نے اس جماعت میں کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی وجہ؟ اب دیکھیے، اگر قرآن کی سب سے زیادہ سمجھ کے بارے میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ابن عباس ہیں، تو ہوں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ابن عباس سے پوچھا جائے گا کہ ابو بکر سے پوچھا جائے گا؟ ابو چلیں، بکر اب سے بھی پوچھا جائے گا. میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا لیکن ہوں، لیکن میں اس کا لیکن جواب دے دیتا ہوں، اگر سن لیجئے. ہم، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابی کو بھیجا، تو اللہ کے حکم سے بھیجا تھا یا اپنے آپ بھیجا تھا؟ بے شک اللہ کو بس رسول کوئی اپنی مرضی ہاں، سے تو تعین نہیں کرتا. اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کے رسول کے حکم سے نہیں، اللہ نے اپنے حکم سے بھیجا تھا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی جو سب سے خوبصورت موت ہے وہ ہے شہادت. بے شک. تو ان کی قسمت میں شہادت لکھی گئی تھی. دوسری چیز سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ نے جب تک حکم نہیں دیا اس راز کو راز رکھا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے قیامت تک کے تمام منافق کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے. جی اب جس نماز میں، جنازے کی نماز میں، مدینے میں جب کسی کا کوئی مرتا تھا یا کسی کا انتقال ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق نماز حذیفہ سے جنازہ پڑھا پڑھانے کے کرتے لیے تھے. آتے جی تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اس جنازے کی نماز میں ہے یا نہیں. صحیح جب وہ ہوتے تھے تو نماز پڑھاتے تھے، نہیں ہوتے تو کہتے منافق ہے، کہیں بھی دفن کر دو. صحیح. ٹھیک ہے، تو قیامت تک کے منافقوں کے نام اللہ کے رسول نے کس کو بتایا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حذیفہ رضی اللہ اب تعالیٰ عنہ کو بھیدی صحابی یہی بھی کہا چیز گیا. ہے کہ آپ اس کو ایسے کمپلیٹ کرنے بڑھاتے ہو دیجیے نا نا، کہ نہیں کمپلیٹ کرنے دیجیے. تو حضرت اس ٹائم جو حذیفہ کو، صحابی موجود تھے. سنیے نا، اللہ کے ہم، رسول نے صرف حضرت حذیفہ کو بتایا تھا، اور حضرت حذیفہ کو جی بھیدی صحابی کہا جاتا تھا، بھیدی صحابی. جی اور جی جی حضرت عمر فاروق ایک بار بڑی محبت سے ان کے پاس آئے اور کہا کہ حذیفہ یہ تو بتاؤ کہ کیا ان منافقوں میں میرا بھی نام ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا اے عمر، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت دنیا میں نہ دی؟ ہم، ٹھیک. صحیح. تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کس کو؟ حضرت حذیفہ کو. کیوں منع فرمایا؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم نہیں دیا. تو ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ 70 صحابی شہید ہوں گے، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا بتانے کا. آپ دیکھیے، حدیث تو پڑھتے ہو آپ لیکن اچھا اس حدیث کی بارے میں شرح کیا نہیں بولے پڑھتے کہ ہیں. نہیں، یہ آپ نے جو نہیں عقیدہ شرح بنایا آپ، یہ کس محدثین نے بنایا؟ اس حدیث کو یہ لے جو کے، شرح پڑھ رہے ہیں، ایک منٹ یہ سنیے شرح جو آپ، نہیں سنیے نا حضرت مجھے ایک سنیے نا. بات بولنے دیں، مجھے حضرت ایک بات سواد بولنے اعظم دیں. پر آتے ہیں نا، سواد اعظم پر آتے ہیں. اس حدیث میں کس محدث نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں پتا تھا؟ ایک کا نام بتا دیجیے. یہ تو تفسیر میں مل جائے گا نا آپ کو. بتائیے نا کس نے کی تفسیر اگر آپ اس حدیث تفسیر کی پڑھیں گے تو تفسیر جو نہیں، تفسیر اس حدیث بیان کی، کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس حدیث کی اگر آپ شرح جو ہے کیا ہوتی ہے کہتے ہیں. حضرت حدیث کی شرح جی ہوتی ہے، تفسیر نہیں ہوتی. حدیث کی شرح کس محدثین نے یہ کی جو آپ نے بتائی مجھ کو؟ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ہوں ہوں یہ تو دیکھیے، یہ تو اپنا شرح تو نہیں ہے. قیاسی مسئلہ ہے نا، آپ قیاس کر لیجئے جو قیاس کرنا حدیث پر. نہیں محدثین قیاس، جو مدرسے میں اتنے دن دیکھیے پڑھ کے آتا محدثین ہے، میں بھی سنیے نا گروپ ہیں بھائی، دیکھیے محدثین سنیے نا، میں بھی گروپ ہے. ہاں سنیے نا. محدثین میں گروپ ہے. محدثین نے جو زندگی کھپائی، مفتیوں نے جو زندگی کھپائی، وہ مدرسے میں اب جو ہے زندگی خامخواہ کھپائی انہوں نے، آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں خواہ خبائی محدثین کا بھی گروپ ہے. ایک محدثین، دیکھیے جتنے بھی محدثین ہیں نا، جو پہلے کے گزرے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا شروع کے بالکل، لیکن آج کل یا ابھی جو ہے یہ جب سے یہ سب چیزیں ہوئی تب سے مسئلہ یہی ہے کہ محدثین اپنے عقیدے کے حساب سے اس کی جو ہے لا حول ولا قوت. آپ کو یہی نہیں پتا بہت کہ سارے. محدثین کہتے میں کس آپ کو کو ہیں؟ جناب ایگزامپل دے سنیے، رہا ہوں، مجھے پتا ہے. ایک سنیے نا. محدث میں بتا رہا ہوں محدثین، جس کو حدیث کا علم ہو. ایک محدث کتنے دن میں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ایک محدث کتنے دن میں پیدا جی، ہوتا کتنے ہے؟ یہ تو وقفے میں، کتنے سال کے وقفے میں آئے گا؟ مجدد کے بارے میں پتا ہاں مجھے. مجدد. محدثین تو کوئی بھی ہو سکتا اچھا، ہے. مجدد کے بارے میں. ہر 100 سال کا وقفہ. اچھا، اس سال میں کون ہے؟ اس سال کا کون ہے؟ اس 100 سال کے کون ہے؟ یہ اللہ بہتر جانے، ابھی تو ہم لوگ اللہ کہہ نہیں بہتر دے سکتے. جانے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا پہچاننا تم کو ہے اور اللہ بہتر جانے. بس سب چیز اللہ پہ ٹال دو. اللہ کے رسول نے تمہیں دیکھیے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو دین کو دیکھیے نکھار ایسا دے ہے گا، کہ ابھار دیکھیے دے گا. بتائیں تو آپ ٹھیک ہے کو پتہ بتا رہے ہیں. کرنا ہے نا. وہ اللہ کے رسول نے تو ہاں بتا تو دیا. اللہ کے رسول نے بے بتا شک. دیا کہ اس 10 راتوں میں، لیلۃ القدر کی، رمضان کی آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. تو اللہ کے رسول نے بتا دیا، ڈھونڈنے کا کام آپ کا ہے. تو آپ ڈھونڈو گے نا جی بھائی. 21ویں شب، 23ویں شب،
25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب آپ دیکھو گے نا، ڈھونڈو گے نا. تو آپ کے نزدیک کون ہے پھر مجدد؟ آپ کا ہاں، کیا علم ہے احمد دیکھتا رضا ہے؟ خان فاضل بریلوی. تو یہ تو پچھلے اب تو وہ 100 سال ختم ہو چکے ہاں وہ تو اب والے، نئے تو آئیں ابھی گے نا، کیا چل اب رہا نئے ہے؟ آئیں گے تو ہم ان کو ڈھونڈیں گے. اب تو 100 سال ہو تو چکے، یہ 100 سال ہو ہم، چکے. تو آپ نے احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے تعلق سے تحقیق نہیں کی، مولانا اسرار کے تعلق سے تحقیق کی. آپ نے ان کی نہیں، کتابوں ان کو نہیں کے پڑھا. تعلق سے بھی سنیے ہم نا، نے تحقیق کری ہے، سنیے نا، ان کے سنیے نا. تعلق سے بھی ہم نے تحقیق اچھا، کری کون ہے سی جی۔ کتاب پڑھی آپ نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی؟ ان کی جو تفسیر ہے کنز الایمان، ٹھیک ہے کنز نا، وہی الایمان میں نے کئی تفسیر بار نہیں ہے، کنز الایمان صرف ترجمہ کیا آپ نے، وہی تحقیق کیا بس آپ نے. وہی میں نے کھول کے کئی اچھا بار دیکھا اچھا ہے، جب اچھا بھی مجھے ان کا نظریہ دیکھنا ہوتا تھا، اچھا اچھا. تو باقی مطلب جو ہے تفسیر ان کے فتاوی قرآن رضوی کے وغیرہ میں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ سنیے ہاں یہی بات ہے نا. آپ نے صرف قرآن کو، ان کے ترجمے کو کھول کے یہ اندازہ لگا لیا بس یہی ہے جو کچھ ہے. ہاں اس میں آپ نے کبھی ان کی الدولۃ المکیہ کتاب پڑھی ہے؟ نہیں میں آپ نے نے اتنا کبھی ان کی اس میں فتاوی رضویہ ڈیٹیل پڑھی ہے؟ میں نہیں میں نے نہیں پڑھی اچھا، تھی، آپ نے صحیح بات ہے۔ کبھی ان کی منطق پہ کتاب پڑھی ہے، سائنس پہ پڑھی ہے؟ سائنس میں تو ابھی ایک چیز تو بہت مشہور ہے، وہ سورج جو ہے رکا ہوا ہے، اور جو ہے آپ کی جو زمین جو ساکن ہے کر کے جو ہے وہ آج کل اس کا بہت چل رہا ہے وہ، تو ابھی تو جو یہ ہے جو کیا کہتے سورج ہیں ساکن سیٹلائٹ ہے، وغیرہ سنیے سے، نا، ہاں سنیے، جو سورج ساکن ہے اس پر آپ نے ان کے دلائل پڑھے ہیں؟ کس مقصد کے تحت ان وہ کے جو ساکن ہے؟ دلائل، جو ان کے جو دلائل ہیں ہاں. وہ ان کے دلائل اس حساب سے اچھا پکڑا ہے چلیے، کہ جو اچھا چلیے یہ بتائیے، بیٹری ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جس سائنس کی کتاب کو پڑھ کر کے الٹرا ساؤنڈ کی مشین بنی اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے گورنمنٹ امپریس ہو کر کے ان کے نام کی ٹرین چلائی، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ حضرت ایکسپریس، تو وہ سائنس والے جو ان کی کتاب کو پڑھ کے ایکسرا مشین اور الٹرا ساؤنڈ مشین کا ایجاد کیا، تو وہ کیسے کیا ہوگا، کیا دکھا ہوگا ان کو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی میں؟ بھائی دیکھیے، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے مشین انڈیا میں تو ایجاد نہیں ہوئی ہے، یہ ایجاد ہوئی ہے سب گوروں نے کری ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ صرف ہم نے امپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اچھا تو یہ سب چیزوں کے بارے میں جو ہے اچھا، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، کون سا باہر کا سائنٹسٹ آیا تھا یہاں پر جس نے احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس بیٹھ کے اپنے مسئلے کا حل نکلوایا تھا؟ اب یہ تو مجھے اتنے قصے کہانیاں نہیں پتا، تو یہ کس سے ٹھیک کہانی ہے۔ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. سنیے، ایک شخص تھا اور بہت معتبر انگریزوں کا بہت بڑا سائنسدان تھا وہ. آپ نے کہا نا یہ باہر کا ایجاد ہے، یہ تو باہر کا ایجاد بھی انڈیا سے ہی گیا ہے باہر، وہاں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. انڈیا سے ہی یہ گورے ساری چیزیں لے کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے. انڈیا میں اور انڈیا کے باہر کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوئی، جتنا انڈیا نے باہر والوں کو دیا ہے باہر والے انڈیا کو نہیں دے سکتے. اس چیز کا دھیان رکھیے گا، ٹھیک. کیونکہ اس پہ بات کریں گے جو الگ سے۔ ہمارے مغل تھے، سنیے، جو ہمارے مغل تھے نا، ان مغل کے پاس ایسے ایسے لوگ تھے اور ایسے ایسے سائنسدان تھے اور ایسے ایسے کیا کہتے ہیں، نقاشی کرنے والے تھے، جس کا ثبوت آج ہمیں ہندوستان میں ملتا ہے. چاہے لال قلعہ دیکھ لو، جامع مسجد دیکھ لو، تاج محل دیکھ لو. تو میں اس طرف نہیں آنا چاہتا. احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کس سائنسدان کا مسئلہ حل کیا تھا جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر پا رہا تھا اس دور میں؟ اب مجھے یہ تو پتا ہے، یہ والا چلے، واقعہ تو نہیں آپ ایک سنا کام نہیں ہے۔ کریں، ہماری گفتگو تو انشاءاللہ ہوتی رہے گی، زندگی بہت ہے اور بھروسہ بھی نہیں کب چلی جائے، لیکن جب تک ہے تب تک انشاءاللہ کال کریے، بات چیت ہوتی رہے گی، ہر موضوع پہ تھوڑی تھوڑی بات چیت ہوتی رہے گی. لیکن میرے کہنے سے آپ اتنا توجہ کریں کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتابوں کو پڑھیں. ہاں، پھر انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے پتہ لگ جائے گا. آپ الدولۃ المکیہ پڑھ لیں. الدولۃ المکیہ کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. احمد رضا خان فاضل بریلوی مکہ شریف گئے تھے حج کے دوران. کوئی کتاب نہیں، اس دور میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھی، اور اس دور میں کتابیں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، 2 کتابیں لے جانے میں آدمی کی حالت خراب ہو جاتی تھی. کوئی کتاب آپ نہیں لے گئے، صرف ذہن اور تحقیق تھی آپ کے پاس. تو وہاں پر جب مولانا بٹالوی نے اور کچھ مولویوں نے حضور کے علم غیب کا اعتراض کیا، ٹھیک، تو وہاں کے علماء کی جو جماعت تھی وہ بھی پڑھے لکھے تھے، لیکن ان کا ذہن اتنا تیز نہیں تھا، ان کو حوالے اتنے یاد نہیں تھے کہ وہ جواب دے سکیں. تو ان کو یہ پتا لگا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہیں حج پر آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کو بخار تھا بہت شدید. تو آپ سے درخواست کی گئی کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، تو حضرت ذرا آپ وضاحت کریں. کہا ٹھیک ہے، میں صبح آپ سے بات کروں گا فجر کے ٹائم، ان کے بعد کا میں جواب دوں گا. تو اس پوری رات میں 8 گھنٹے میں آپ نے الدولۃ المکیہ کتاب لکھی. اور جب وہ کتاب لکھی آپ نے، تو اس میں قرآن سے لے کے حدیث کے دلائل، ائمہ کے قول، اقوال،
سب ذہنی طور پر لکھا، اور جو لکھا وہ اس کتاب میں تحقیق کے دوران پایا گیا۔ تو میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ذہین آدمی تھے اور ہاں، تو جب وہ پایا گیا، تو جب انہوں نے اس کتاب کو دیکھا، وہاں پر بہت بڑے بڑے عالم مفتی کرام کی جماعت تھی، تو انہوں نے ان کو سند دی، وہاں پر ان کا نام تھا احمد رضا، اور ان کو وہاں پر سند دی کہ اس درمیان اس دور میں یہ سب سے اعلیٰ حضرت ہیں، تو ان کو وہاں سے لقب ملا تھا اعلیٰ حضرت، اور وہ سند آج بھی بریلی شریف میں ٹنگی ہوئی ہے۔ ٹھیک، تو الدولۃ المکیہ جب آپ پڑھیں گے نا، تو جب آپ شروع سے ہی اس کو پڑھنا شروع کریں گے، تو شروع سے ہی آپ اتنا متاثر ہو جائیں گے کہ آپ نے اللہ کے علم، اللہ کے عالم الغیب ہونے پر اور حضور کے علم غیب ہونے پر اتنی بہترین دلائل دی ہے، اور آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں اس کے اندر۔ تو چلیے، نہیں، آپ ان کی کے ہماری حضور بات صلی ہوتی اللہ رہے علیہ گی۔ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا، اس پہ مجھے بھی جو ہے یہ بلکہ یقین کا حصہ ہے، ورنہ ہمیں کیسے پتہ آپ چلتا نا کہ آپ قبر نا کے اندر تھوڑا کیا تھوڑا ہو رہا ہے، قیامت میں کیا ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں سب کا ان کو اے ٹو زیڈ علم دے دیا، اور ہاں دنیا دیکھیے، میں جو کچھ میں بھی ہو آپ رہا ہے کو، سب پتہ ہے، چلیے لیکن یہ باتیں میں بہت آپ ساری کو بتاتا ہوں۔ حدیثوں سے خود ہاں، سنیے ہاں سنیے، آپ ساری حدیثوں کو ایک طرف رکھیے، ہوں اور حضور کے آخری دور کو ایک طرف رکھیے، آخری دور اس کو، میں ٹھیک ہے؟ سنیے نا، سنیے نا، ہوں میں اس پر بات ختم ہوں کروں، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، میں مختصر سی بات کروں گا۔ حضور کے ساری حدیثوں کو اور سارے قول کو ایک طرف رکھیے، اور حضور کے آخری دور کو ایک طرف رکھیے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب نے 6 منزل کا مکان بنایا، اور آپ کو کبھی بھی مکان کے اندر پوری طریقے سے جانے نہ دیا، بس آپ کو یہ بتاتے تھے کہ اس فلور پر یہ چیز یہاں ہے، اس فلور پر ایسا بنا ہوا ہے، اور دوسرے فلور پر ایسا بنا ہوا ہے، تیسرے فلور پہ ایسا بنا ہوا ہے، چوتھے فلور پہ ایسا بنا ہوا ہے، پانچویں فلور پہ۔ تو آپ ابھی گئے نہیں ہیں، آپ صرف سن رہے ہیں اپنے والد صاحب سے، اور وہی چیز آپ اپنے یار دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ لیکن اب پھر ایسا ہوا کہ جو آپ نے اپنے یار دوستوں کو بتا دیا، تو ان کے ذہن میں وہی بات رہی کہ بھائی اتنا ہی بتایا ہے اور اتنا ہی ان کو پتا ہے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ آپ کے والد صاحب کا آخری وقت آنے لگا، یا آپ کا آخری وقت آنے لگا دنیا سے جانے کے لیے، تو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ اب تو آخری وقت ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مکان کو جو میں نے بنایا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کر لے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ مکان تمہارے بیٹے کے نام سے بنا ہے، ان کو کچھ پتہ۔ تو آپ کے والد صاحب نے نیچے سے اوپر تک آپ کو سارا گھما دیا، ایک ایک چیز دکھا دی، ایک ایک سیڑھی دکھا دی، ایک ایک زینہ دکھا دیا، ایک ایک چارپائی دکھا دی، اس مکان میں ہر ایک چیز دکھا دی آپ کو۔ اور پھر اب آپ نیچے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو وہ ساری چیزیں بتا دی۔ تو جب لاسٹ کی بات آپ نے بتا دی، تو پہلے کی بات کیا ہوئی ہے نا؟ آپ سنیے، آپ کہتے ہیں بہت ساری حدیثوں میں پتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی چیز ایسے اور ایسے آپ نے بتایا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے۔ آپ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، بھیج دوں گا آپ کو۔ فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے واز کیا۔ صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے کہ آج اتنا لمبا واز، اتنا لمبا بیان حضور کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد صحابہ کی یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ حضور سے یہ کہیں کہ آج آپ اتنا لمبا بیان کیوں کر رہے ہیں، خاموشی سے صحابہ سنتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پھر آپ نے واز کیا۔ پھر عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پھر واز کیا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک، جنتیوں کے جنت میں جانے سے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے، وہاں تک سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ اور جس نے اس حدیث کو یاد رکھا وہ یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اب میرے نبی نے ابتدائے خلق سے، مطلب جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، اور جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا جنت میں کون کون جائے گا، دوزخ میں کون کون جائے گا۔ اسی دوران حضرت حذیفہ کو منافقوں کے نام بھی بتائے۔ تو جنتی کون کون جنت میں جائے گا، دوزخی کون کون دوزخ میں جائے گا، اور کیا ہو چکا اور کیا ہونے والا اور کیا ہوگا، سب بتا دیا۔ تو اب ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ نہیں، ما کانا وما یکون کی، جو ہو چکا، جو ہونے والا، میرے نبی سب جانتے ہیں۔
बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कितना क्या है, ठीक है, इसको तो हम अब बता ही हम नहीं जो सकते, पुरानी लेकिन हदीस बस जो जो अब जो एक पहले की चीज जो है बस। हदीस है ना, अब सुनिए ना, जो पहले की हदीसें जो बयान करते हैं ना ये लोग, जैसे मैंने हम्म, आपको मिसाल दी कि आपने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन एंड में जो बताया वो मोतबर हुआ। तो ये पहले की हदीसों को लेकर के ये चंद लोग जो ना इल्म के वाकिफ हैं, इल्म से वाकिफ नहीं है, वो एतराज उठाते हैं ना हुजूर के इल्म गैब पर, तो ये बात इस हदीस से टकराती है। अच्छा, इस हदीस के बारे में क्या बोलेंगे, जो फलक और नास नाजिल हुई तो फरिश्तों ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो है यहाँ वो आया, फलाने ने किया है, ऐसे किया है, फिर इस जगह पे जाके दफन देखिए है, आपको फिर वो काबा को ले एक गए। चीज आपको मैं बता दूं, अल्लामा अल फसानी रहमतुल्लाह ने एक बहुत अच्छा नक्शा खींचा है। अल्लामा अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिसीन हैं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा नक्शा खींचा। उन्होंने ये कहा कि इल्म गैब का जो नाम है, इल्म गैब होता है तवज्जो का नाम, और जिस तरफ मेरे नबी ने तवज्जो की उसका इल्म हुजूर को हुआ, और जिस तरफ मेरे नबी ने तवज्जो ही ना दी, उसकी तरफ हम्म, ध्यान ही नहीं दिया, तवज्जो ही नहीं दी, तो हम्म। उसको हम ये नहीं कह सकते कि हुजूर को ये नहीं पता है। खैर वो हम तो उसको इस पे बात करना भी जो है सही नहीं है, हुजूर हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पे बात करना, ठीक है ना। उसमें बस हमारा ये, अगर अकीदा आपका भी यही है कि जो है अल्लाह के बराबर उनका इल्म नहीं था, ना ना ना, ठीक ये है तो ना। मैंने आपको कहा ना, दौलतुल मकिया पढ़ोगे तो आपको हाँ पता लग तो, जाएगा कि मसलक आला हज़रत का इल्म गैब पर अकीदा क्या है। हाँ तो कोई मसला ही नहीं है, अगर तो आप आप कहते हैं कि पढ़िए अल्लाह उसको, के बराबर नहीं था। किताब को पढ़िए, तहकीक करिए, आपको पता लगेगा। हाँ आप डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते हैं, थोड़ा सा अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की किताब भी पढ़िए। हाँ, वो चलिए, तफसील इंशाल्लाह वाजिब है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मगरिब का वक्त हो गया है, मैं आपसे फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा, होती रहेगी चलो गुफ्तगू। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलो, वालेकुम सलाम।